ہمارے سلسلے کی برکت ہے کہ یہاں خاتمہ سب کا ایمان پر ہوتا ہے. حاجی صاحب نے دعا مانگی تھی 3 دعائیں. یا اللہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو اس کو آپ دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور دوسری دعا تھی کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو. اور تیسری دعا تھی کہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور پھر فرمایا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی. تو ویسے آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو سلسلہ تھانوی میں ہیں حضرت حاجی صاحب کے، ان کے سب کی حالت دنیاوی طور پر کتنی اچھی ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو پریشان ہو کسی وجہ سے. وہ بھی تھوڑے دن کو ہوتا ہے پھر جاتی رہتی ہے، تربیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہی ایک سلسلے میں داخل ہے اس کو 1.5 لاکھ مل رہا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو 70,000 ملتا ہے. میرے سامنے کی باتیں. تو یہ سلسلے میں اتفاقہ کیا خوب اللہ نے عطا فرمائی، وسط عطا فرمائی. تو قصہ تو معلوم ہی ہوگا حضرت تھانوی کا جو پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت تھانوی سے آ کے کسی نے عرض کیا کہ حاجی صاحب کا ایک مرید ہے اس کے یہاں فاقہ ہے. اور حضرت کو بلفوظ معلوم تھا کہ حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور دین کے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. تو حضرت نے پھر اس آدمی کو 500 روپے دے کے، اس زمانے کے 500 روپے دے کے، حاجی صاحب کا مرید ہے، اس کو بھیجا. اور یہ اس سے کہا کہ یہ پوچھو کہ تم حاجی صاحب سے بیعت تھے. تو وہ گیا 500 روپے ان کو دیے حضرت کی طرف سے. تو اس سے پوچھا کہ نہیں بیعت نہیں تھا میں حاجی صاحب سے میری دوستی تھی. یارانہ اور چیز ہے اور دوستانہ اور چیز ہے، یارانہ اور چیز ہے اور غلامانہ اور چیز ہے. اس بیعت ہو گئی تو غلام ہو جاتا ہے. اب تو اس نے بیعت نہیں ہوا تھا. حضرت کو اطمینان ہو گیا کہ یہ حاجی صاحب کی دعا مقبول ہے اور اس کے خلاف ہونے سے. اسی کے ہاں جو یہاں بہت سے عاطفی سلسلے میں داخل ہیں، عبدالعزیز صاحب، وہ بیچارے مریض ہیں ذہنی، کچھ کرتے نہیں، 40 سال سے ایسی بیٹھے ہیں گھر پہ، کچھ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. گھبراہٹ کے مریض ہیں. تو حضرت سے آگے بہت دعا بھی کراتے تھے، مجھ سے بھی دعا کراتے تھے. حضرت نے ان سے کہا تھا ایک دفعہ جا کے میر صاحب سے دعا کرا لو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ان کا بتاؤں گا. حضرت نے مجھ سے کہا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ میر صاحب سے دعا کرا لو، اگر اس نے ایک دفعہ رو کے دعا کر دی تو تمہارا کام مل جائے گا. خیر وہ بیچارے کچھ کرتے کراتی نہیں اور پریشان رہتے کہ یہ اتنا ہو گیا، اتنا وہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وہ بہت ہی فقر اور احتیاج ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، قرض لینا پڑتا ہے. پھر وہ میں نے کہا ادا بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی ادا بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا جو آپ 40 سال آپ کو ہو گئے، آپ نہ کچھ کر رہے ہیں نہ کچھ ہے، یہ بتائیے کہ آپ کو فاقہ ہوا کبھی یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سلسلے کی برکت ہے. حضرت کے ہاتھ بیعت ہوئی جب سے سلسلے کی برکت ہے. یا آپ خود سوچ لیجیے کہ 2 وقت کھانا مل رہا ہے اور سب کو بغیر کیے مل رہا ہے، بغیر آپ کچھ کیے ہوئے مل رہا ہے. اور آپ بیٹھے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی پرورش ہے، مفت میں آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ کو پرواہ کہے کہ اب بھی آتے ہیں بیچارے. مگر سب کام چل رہا ہے. یعنی کہ جو کچھ شخص کچھ نہیں کر رہا اس کے گھر والوں کو بھی، بچوں کو، سب کو کھانا نہیں سے مل رہا ہے. اچھا بہت. اس کو ٹافی دے دی، اس کو ٹافی دے دی. کان پکڑے گا کیا؟ اب پہلے تو نہیں پکڑتا تھا، اب کان پکڑنے. چلو ایک ٹافی اور دے دو کان پکڑنے کی، ایک ٹافی اور لے دو.